سنا ہے لڑکی چائنا سے امپورٹ ہو کے آ رہی ہے۔ یہ نہ ہو سلطان کے آتے ہی سب سے پہلا وار تمہاری ان خاندانی مونچھوں پہ کر دے۔ میں نے آئی برو چڑھا کے کہا، اوئے مونچھ تو مرد کی شان ہوتی ہے۔ میں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اپنے کزنز کے حلقے میں بیٹھ کے فخر سے کہا تھا۔ میری بات سنتے ہی سب کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ میری ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ مجھے ہمیشہ سے اپنی مونچھوں پہ ہمیشہ سے ناز رہا تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں کے ماحول میں مرد کی پہچان اس کے انداز، روب اور رکھ رکھاؤ سے ہوتی تھی۔ جس طرح ہمارے بزرگ اپنی عزت اور روایات کو سنبھال کے رکھتے تھے، میں نے بھی ہمیشہ وہی سیکھا تھا۔ فراز میرے پاس چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح شرارت کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ بھائی ہماری بھابھی چائنا سے آ رہی ہیں، وہ بھی گاؤں میں کیسے گزارا کریں گی، اور وہ بھی تیرے جیسے مچھڑ کے ساتھ۔ مجھے تو لگتا ہے تجھے دیکھ کے ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی سب کزنز زور زور سے ہنسنے لگے۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا اور اپنی مونچھوں کو ایک بار پھر تاؤ دیا۔ اوئے زبان سنبھال کے بات کر، بھابھی ہے تیری۔ میرے لہجے میں پنجابی روب صاف محسوس ہو رہا تھا۔ آخر میں ملک خاور کا سب سے بڑا سپوت تھا۔ میری خاندان میں عزت، غیرت اور رشتوں کی بہت اہمیت تھی۔ نور العین میرے چچا کی بیٹی تھی، جو اپنے والدین کے ساتھ بچپن میں ہی چائنا چلی گئی تھی اور اب کئی سالوں کے بعد واپس آ رہی تھی۔ بچپن کی کچھ دھندلی یادیں میرے ذہن میں آج بھی موجود تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی، معصوم سا چہرہ اور ہر وقت شرارتیں کرنے والی نور العین۔ مگر وقت گزر چکا تھا۔ اب نہ وہ بچی رہی تھی اور نہ میں وہ چھوٹا سا لڑکا تھا۔ میں جوان ہو چکا تھا اور میرے کندھوں پہ خاندان کی ذمہ داریاں بھی آ چکی تھیں۔ میری پرورش خالص دیسی ماحول میں ہوئی تھی۔ گاؤں کی مٹی میری رگوں میں بسی ہوئی تھی۔ صبح سویرے کھیتوں کی خوشبو، بزرگوں کی باتیں، پنجابی روایات اور خاندان کا وقار میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھا۔ میرا قد 6 فٹ سے بھی اونچا تھا، جسم مضبوط اور بھرا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ مجھے ملک خاندان کا کڑیل جوان کہتے تھے۔ میری بھاری مونچھیں میرے چہرے پہ روب ڈالتی تھیں اور مجھے اپنے اس انداز پہ فخر تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں جب راستے سے گزرتے ہوئے مجھے دیکھتیں تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی، مگر میں نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میرے دل میں بچپن سے ایک رشتہ بندھا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جس طرح میں نے اپنے خاندان اور رسم و رواج کو دل سے قبول کیا ہے، نور العین بھی بالکل ویسی ہی ہوگی۔ آخر وہ بھی تو اسی خاندان کا حصہ تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ چاہے وہ کتنے ہی سال پردیس میں رہی ہو، وہ اپنی جڑوں کو نہیں بھولی ہوگی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جب وہ واپس آئے گی تو میرے سامنے ایک ایسی لڑکی ہوگی جو میری سوچ سے بالکل مختلف ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے جب تیری منگ یہاں آئے گی تو بڑے نخرے دکھائے گی، یاسر نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ باہر کی لڑکیاں بڑی نازک مزاج ہوتی ہیں، تو دیکھ اپنے آپ کو، پورا گاؤں تجھے گھبرو جوان کہتا ہے، اور وہ ولایتی لڑکی نہ جانے کیسی ہوگی۔ تم دونوں کا جوڑ کیسے بنے گا؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، اور دیکھ لیں گے اسے بھی، ایک بار آنے تو دو۔ میں نے بات تو آسانی سے کہہ دی تھی، مگر اندر ہی اندر میں اس کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ برسوں بعد مجھے اسے دیکھنا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی جسے میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جس دن لاہور ایئرپورٹ پہ نور العین اور چچا چچی کی فلائٹ پہنچنی تھی، انہیں لینے کے لیے میں خود گیا تھا۔ میں وقت سے پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ گاڑی پارک کر کے اندر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں دل کی دھڑکنیں معمول سے کچھ تیز محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک پرانا رشتہ ہے، مگر پھر بھی دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ کچھ دیر کے بعد فلائٹ لینڈ ہوئی اور مسافر باہر آنے لگے۔ میری نظریں بے اختیار ہر آنے والے چہرے کو تلاش کر رہی تھیں۔ پھر اچانک مجھے چچا نظر آئے۔ میں فوراً آگے بڑھا۔ چچا کو دیکھتے ہی میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ چاچا جی کیسے ہیں آپ؟ میں نے آگے بڑھا، انہیں گلے سے لگایا۔ میرا انداز ہمیشہ کی طرح بے تکلف تھا۔ میں نے انہیں سینے سے لگایا اور خوشی سے ان کی کمر تھپ تھپائی۔ اوہ کیا کر رہا ہے پتر؟ چچا ہنستے ہوئے بولے۔ بس چاچا جی آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں نے مسکرا کے جواب دیا۔ چچا کے چہرے پہ خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ بھی اپنے لوگوں کی محبت کو ترس گئے تھے۔ آس پاس کھڑے کئی لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے۔
ان میں زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو باہر کے ماحول کے عادی تھے، انہیں ہمارا دیسی انداز شاید عجیب لگ رہا تھا۔ اور پھر میری نظر اس پہ پڑی، نور العین۔ میں چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ میرے ذہن میں موجود تصویر اور میرے سامنے کھڑی لڑکی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ ایک دبلی پتلی سی لڑکی تھی، بال اونچی پونی میں بندھے ہوئے تھے، ہاتھ میں ٹشو تھا اور وہ مسلسل چھینکیں مار رہی تھی، کبھی ناک صاف کرتی، کبھی آنکھوں سے بہنے والا پانی۔ ماما یہاں پہ بہت مٹی ہے، بہت آلودگی ہے، مجھے الرجی ہو رہی ہے، وہ انگریزی میں اپنی والدہ سے کہہ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ کہاں میں، ملک خاندان کا لمبا چوڑا جوان جسے لوگ دیکھ کے پہچان لیتے تھے، اور کہاں یہ نازک سی لڑکی جو لاہور کی ہوا ہی اسے پریشان کر رہی تھی۔ مجھے یاسر کی بات یاد آ گئی اور بے اختیار میرے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ نور العین نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے وہ میرے انداز سے بالکل متاثر نہیں ہوئی۔ شاید اسے میرا دیسی پن پسند نہیں آیا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر کچھ آہستہ سے بڑبڑائی۔ میں سن نہ سکا، مگر اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ میرے بارے میں کوئی خاص اچھی رائے نہیں بنا رہی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید ہمارے درمیان بہت فرق ہے۔ میں مٹی سے جڑا ہوا تھا اور وہ ایک ایسی دنیا سے آئی تھی جہاں زندگی کے انداز مختلف تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہی لڑکی آنے والے دنوں میں میری زندگی میں ایسا ہنگامہ برپا کرنے والی ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نور العین کو دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ بچپن کی یادوں میں جو تصویر تھی وہ آج میرے سامنے کھڑی لڑکی سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بچپن کی منگنی والی لڑکی اتنے سال کے بعد میرے سامنے اس انداز میں آئے گی۔ میں نے آگے بڑھ کے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ تو اپنی نور العین ہے نا؟ میری بات پہ وہ لڑکی جو ابھی تک چھینکیں مار رہی تھی اچانک رک گئی اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ حیرت کے ساتھ ساتھ ناگواری بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ What do you mean؟ یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا اور پھر فوراً اپنی ماں کی طرف چلی گئی۔ مجھے اس کے انداز پہ حیرت ہوئی۔ میں نے تو صرف خوشی میں بات کی تھی، مگر اسے شاید میرا انداز پسند نہیں آیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس جا کے بولی، موم میں بہت تھک چکی ہوں، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہوں، پلیز آج ہم گاؤں نہیں جائیں گے، آپ لاہور میں کوئی ہوٹل بک کروا لیں، ہم آرام کر کے کل چلے جائیں گے۔ میں نے جیسے یہ سنا تو فوراً آگے بڑھ کے کہا، او نہیں نہیں، او آپ لوگ فکر نہ کریں، میں بڑے آرام سے گاڑی چلا کے لے جاؤں گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم لوگ گاؤں بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بات بات پہ ہنسنا میری عادت تھی، مگر میری اس ہنسی کو بھی شاید وہ پسند نہیں کر پائی۔ اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے میں نے کوئی بہت عجیب بات کر دی ہو۔ میں نے دل میں سوچا، شاید پردیس کے ماحول نے اسے بہت بدل دیا ہے۔ میں نے سامان اٹھا کے گاڑی کی ڈگی میں رکھا۔ چچا چچی اور نور العین گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ جیسے ہی گاڑی چلی، میں نے حسب عادت چچا سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اتنے سالوں کے بعد ملے تھے، دل چاہ رہا تھا کہ ان سے خوب باتیں کروں، مگر پیچھے بیٹھی نور العین کچھ ہی دیر بعد پریشان نظر آنے لگی۔ شاید سفر کی تھکن تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے سر درد کی گولی بھی کھائی تھی۔ میں آئینے میں کبھی کبھی اسے دیکھ لیتا تھا۔ وہ کبھی آنکھیں بند کر لیتی، کبھی باہر دیکھنے لگتی۔ اس کے چہرے پہ صاف لکھا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ توبہ ہے ماما، یہ لڑکا کتنا بولتا ہے، شاید وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری باتیں اسے اتنی ناگوار گزر رہی ہیں۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد جب ہم حویلی میں پہنچے تو جیسی نور العین گاڑی سے اتری، اس کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ اچانک اسے وومٹنگ ہونے لگی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ دادی فوراً اس کے پاس آئیں۔ او کی ہو گیا کڑی نو؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نور العین کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ وہ اتنا لمبا سفر برداشت نہ کر پائی تھی۔ چچا نے فوراً سے کہا، ابا جی کچھ نہیں ہویا، بس اسے اتنے لمبے سفر کی عادت نہیں ہے، کچھ دن گاؤں میں رہے گی، دیسی کھانے کھائے گی تو بھلی چنگی ہو جائے گی، تسی فکر نہ کرو۔
دادی نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ہائے ہائے، آتے ہی میری پوتی کو نظر لگ گئی۔ چھادا، جا وہ گول والی لال مرچ لے کے آ، 7 دانے لے کے آنا، میں اپنی دھی رانی کی نظر اتارتی ہوں۔ میں خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ ہمارے گھر کی روایات ہی ایسی تھی۔ دادی کا یقین تھا کہ ان چیزوں سے نظر اتر جاتی ہے۔ نور العین بیچاری نیمو پانی کے گھونٹ لے رہی تھی۔ اس کی ناک لال تھی، آنکھیں لال تھیں، اور وومٹنگ کے بعد وہ بالکل بے حال لگ رہی تھی۔ دادی اس کے پاس آئیں، ہاتھ میں پکڑی ثابت لال مرچیں اس کے سر کے گرد گھمانے لگی اور کچھ پڑھ کے پھونکنے لگی۔ پھر ملازمہ سے کہا جا اسے چولہے پہ رکھ کے جلا دے، اب دیکھنا میری دھی رانی کیسے ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر جیسے ہی مرچوں کا دھواں پھیلا، نور العین کو کھانسی آنے لگی۔ اس نے عجیب سا منہ بنایا اور فوراً گیسٹ روم کی طرف چلی گئی۔ میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اس کے ہر انداز میں مجھے ایک الگ ہی دنیا نظر آ رہی تھی۔ وہ ہمارے ماحول سے بالکل مختلف تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نہا دھو کے کپڑے بدل کے سو گئی۔ رات تقریباً 9 بجے اس کی آنکھ کھلی تو شاید اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی، مگر مجھے لگتا تھا کہ گاؤں آنے کا اس کا پہلا تجربہ ہی اتنا خراب ہو چکا تھا کہ وہ دل میں واپس جانے کا سوچ رہی ہوگی۔ رات کو جب وہ کمرے سے باہر آئی تو سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی میری نظر اس پہ پڑی، میں ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ نور العین نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جسے دیکھ کے میرے ماتھے پہ بل آ گئے۔ نہ دوپٹہ، نہ ہمارے گھر کے ماحول کے مطابق لباس۔ میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے کبھی کسی عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی میرے لیے یہ سب معمول کی بات تھی۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی آئی اور اپنی ماں کے پاس کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ ٹیبل پہ میری پھپھیاں، کزنز، یاسر اور فراز سب موجود تھے۔ سب کی نظریں ایک دوسرے سے مل رہی تھیں۔ فراز نے تو مجھے کوہنی مار کے آہستہ سے کہا، کیا انٹری دی ہے بھابھی کی، سلطان تو نظریں چرا کے رہ گیا۔ میں نے اسے گھورا مگر کچھ نہ کہا۔ فاخرہ بیگم نے آہستہ سے اپنی بیٹی کے کان میں کہا، نور العین، جاؤ دوپٹہ لے کے آؤ اور کپڑے تبدیل کرو۔ مگر وہ لاپرواہی سے بولی، موم یہ سب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا میں یہ سب نہیں کھاتی۔ اس نے میز پہ رکھی بریانی، قورمہ، چکن کڑھائی اور دوسرے کھانوں کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بوائل رائس چاہیے۔ میں خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ نور العین کی اور ہماری زندگی میں کتنا فرق ہے۔ فاخرہ بیگم اسے اندر لے گئی اور ملازمہ سے کہا کہ اس کے لیے چاول ابال دے۔ بڑی مشکل سے نور العین نے شلوار قمیض پہنی۔ جب وہ واپس آئی تو سب کھانا کھا چکے تھے۔ میں نے اسے دیکھا اور سوچنے لگا کہ یہ لڑکی میرے گھر، میری روایات اور میری دنیا میں کیسے رہے گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں یہی لڑکی میری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج بننے والی ہے۔ نور العین کھانا کھانے کے بعد دوائی لے کے دوبارہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کا چہرہ تھکن سے زرد ہو گیا تھا، آنکھیں متورم تھیں اور ہلکا ہلکا بخار بھی تھا۔ میں دور بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ایک طرف وہ لڑکی تھی جسے میں نے بچپن کے بعد پہلی بار دیکھا تھا، اور دوسری طرف وہ بالکل میری سوچ کے برعکس نکلی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس رشتے کو میں اتنے سالوں سے دل میں سنبھالے بیٹھا ہوں وہ اتنا مختلف ثابت ہوگا۔ رات کے وقت فراز، یاسر اور باقی کزنز کے ساتھ میں حویلی کے باہر لان میں بیٹھا تھا۔ سب چائے پی رہے تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، مگر آج پہلی بار میں خاموش تھا۔ عام طور پہ میں سب سے زیادہ بولنے والا ہوتا تھا۔ میری ہنسی، میری باتیں اور میرا انداز ہی محفل کی جان ہوتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں دل کچھ الجھا الجھا ہوا تھا۔ یاسر نے میری خاموشی نوٹ کر لی۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ اوئے سلطان، تو کیوں چپ بیٹھا ہے؟ اپنے بچپن کی منگ کو دیکھتے لگتا ہے تیری سٹی گم ہو گئی ہے۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ میں نے اسے گھورا مگر پھر بھی خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ پردیس سے نئی نئی آئی ہے، آہستہ آہستہ حویلی کے رنگ ڈھنگ سیکھ لے گی۔ میرے لہجے میں وہی پنجابی روب تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اندر ہی اندر میں خود بھی پریشان تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نور العین میری سوچ سے اتنی مختلف ہوگی۔ یاسر زور سے ہنسنے لگا۔ ہاں ہاں، تو ہے نا اسے سکھانے کے لیے، تو سکھا دینا اسے۔
وہ مجھے چھیڑتے ہوئے بولا۔ میں نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور اکڑ کے کہا، ہاں ہاں میں سکھا دوں گا، تجھے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی شادی کی تیاری کر۔ سب ہنس پڑے، مگر میرے دل میں ایک سوال رہ گیا تھا کہ کیا واقعی میں اسے اپنے ماحول میں ڈھال پاؤں گا؟ دوسری طرف حویلی کے اندر سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وجاہت صاحب اور فرخندہ بیگم کو دیکھ کر سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ دادی اماں تو خاص طور پہ ناراض تھیں۔ پردیس جاتے ہی اپنی روایات، اپنے طور طریقے بھول گئے کیا؟ بیٹی کی تربیت کیسی کی ہے تم نے؟ دادی نے فرخندہ بیگم کو گھورتے ہوئے کہا، جیسے سارا قصور انہی کا ہو۔ فرخندہ بیگم خاموش بیٹھی تھی، مگر آخر کار انہیں جواب دینا پڑا۔ ابا جی، پردیس میں سب بچیاں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں، وہاں کا ماحول بالکل مختلف ہے۔ اسکول کے یونیفارم تک ویسے نہیں ہوتے جیسے یہاں شہر یا گاؤں میں ہوتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ طور طریقے اپنانے پڑتے ہیں۔ ان کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں تھیں، مگر دادی فوراً بول اٹھی، ارے ایسے کیسے اپنانے پڑتے ہیں؟ یہ تو کہہ کے گیا تھا کہ پردیس جا رہا ہوں، بیوی بیٹی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب یہی پردیس جا کے ہماری بچی کو ہم ہی سے دور کر دیا۔ وہ تو بچی ہے، اسے کیا پتا؟ اسے ان کپڑوں کی عادت ہے، اگر تم نے سکھایا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ فرخندہ بیگم بے بسی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ بھی کچھ بولیں جی، ہر کوئی مجھے ہی کیوں ٹوک رہا ہے؟ مگر اس سے پہلے کہ بات بڑھتی، میرے تایا دلاور صاحب نے معاملہ سنبھال لیا۔ او کوئی بات نہیں وجاہت، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو بچی گاؤں آ گئی ہے نا۔ میں تو کہتا ہوں یاسر کی شادی کے بعد ہم سلطان اور نور العین کا بھی نکاح کر دیتے ہیں، بچی ہمارے ماحول میں رہے گی تو خود ہی رچ بس جائے گی۔ ان کی بات سن کے داجی نے بھی تائید کی، ہاں یہی مناسب رہے گا، تو نے پردیس جانا ہے تو جا، پر دیکھ ہماری دھی رانی اب حویلی سے باہر کہیں نہیں جائے گی۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس لڑکی کے بارے میں سب فیصلہ کر رہے ہیں وہ خود ان سب باتوں سے بے خبر اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ راتوں رات ہو چکا ہے۔ صبح ناشتے پہ مجھے اپنی والدہ سے یہ خبر ملی۔ وہ خوشی خوشی کہنے لگی، سلطان میں تمہارے ساتھ کل شہر جاؤں گی، نور العین کے لیے نکاح کا جوڑا اپنی پسند سے خریدوں گی، اگر اس لڑکی پہ چھوڑ دیا تو پتہ نہیں اپنے لیے کیا الٹا سیدھا خرید لے۔ میں نے خاموشی سے ان کی بات سنی۔ میرے لیے اس رشتے میں اعتراض کی کوئی وجہ نہیں تھی، بچپن سے تو یہ طے تھا، مگر دل میں ایک عجیب سا خیال ضرور آیا کہ کیا نور العین اس سب کے لیے تیار ہوگی؟ اسے تو ابھی تک شاید یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ میری منگ ہے۔ دوسری طرف نور العین اپنے کمرے میں بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ وہ آرام سے انگریزی میں بات کر رہی تھی اور کبھی کبھی چائنیز زبان کے الفاظ بھی استعمال کر رہی تھی جو اسے اچھی طرح آتی تھی۔ یوان کیسا ہے؟ اس کی دوست نے اس کے کلاس فیلو کے بارے میں پوچھا۔ نور العین کے چہرے پہ پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، کلاسز میں مصروف ہوگا۔ اس کی دوست ہنسنے لگی، وہ تمہیں بہت مس کر رہا ہے، ویڈیو کال پہ بات کرواتی ہوں۔ پھر اس نے ویڈیو کال ملا دی۔ میں اگر وہاں ہوتا تو شاید حیران رہ جاتا، کیونکہ نور العین بالکل مختلف دنیا میں جی رہی تھی۔ وہ اپنے کلاس فیلو یوان سے باتیں کر رہی تھی، ایک ایسا لڑکا جسے وہ بہت پسند کرتی تھی۔ اس کے چہرے پہ جو خوشی تھی وہ میں نے پہلی ملاقات میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ تبھی اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ نور العین چونک کے سیدھی ہوئی۔ سامنے دادی اماں کھڑی تھیں جو اسے ملنے کے لیے کمرے میں آئی تھیں۔ نور العین کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ملاقات صرف دادی اور پوتی کی ملاقات نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والی ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز تھا۔ میں لان میں بیٹھا کزنوں کے ساتھ چائے پی رہا تھا، مگر میرا ذہن بار بار گیسٹ روم کی طرف جا رہا تھا جہاں نور العین ٹھہری ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اس حویلی کے ماحول میں خود کو کیسے ڈھالے گی۔ ابھی میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ اندر سے کچھ اونچی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پہلے تو میں نے توجہ نہ دی، مگر پھر آوازیں مزید بلند ہوئیں تو میں بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ ہماری حویلی میں عورتوں کی آوازیں کبھی باہر تک نہیں آتی تھیں، یہ ہمارے گھر کا اصول تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا گیسٹ روم کی طرف چلا گیا۔ دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، اندر دادی اماں، چچی فرخندہ اور نور العین موجود تھی۔
میں دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اندر کا منظر دیکھ کے چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ نور العین کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ ویڈیو کال پہ شاید کسی لڑکے سے ہنس ہنس کے بات کر رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کوئی رشتہ دار ہوگا، مگر جب میری نظر موبائل کی اسکرین پہ گئی تو میں تو حیران رہ گیا۔ سامنے ایک کورین لڑکے جیسا دکھائی دینے والا نوجوان تھا۔ اس کے ایک کان میں بالی تھی، بال عجیب سے انداز میں سیٹ کیے ہوئے تھے، اور وہ نور العین کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ نور العین بھی پوری بے فکری سے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس منظر سے زیادہ حیرت اس بات پہ ہوئی کہ اس نے ابھی تک وہی ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہن رکھی تھی جسے دیکھ کے کل رات پورا گھر پریشان ہو گیا تھا۔ دادی اماں حیران ہو کے بولی، ہائے ہائے تی رانی، یہ کیا کر رہی ہے تو؟ نور العین نے مسکرا کے کہا، کیا بات ہے دادی، میں تو اپنے دوست سے بات کر رہی ہوں، آئے نا آپ کی بھی بات کرواتی ہوں۔ پھر وہ کسی دوسری زبان میں اس لڑکے سے دادی کا تعارف کروانے لگی۔ دادی اماں کبھی موبائل کو دیکھتی اور کبھی اپنی پوتی کو۔ ان کے چہرے پہ حیرت صاف لکھی ہوئی تھی۔ شاید انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی وقت چچی فرخندہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نور العین کے ہاتھ سے فون لے کے کال بند کر دی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ان کی آواز سخت تھی۔ نور العین فوراً بولی، موم کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے دوست سے بات کر رہی تھی۔ چھوڑو یہ دوستی، بھول جاؤ اپنے سارے دوست اور وہاں کے لوگوں کو، کیونکہ اب تمہیں اسی حویلی میں رہنا ہے۔ اور میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کپڑے تبدیل کر لیا کرو، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ جاؤ جا کے شلوار قمیض پہن کے آؤ۔ چچی کی بات سن کے نور العین ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کیوں بھول جاؤں اپنے دوستوں کو؟ اور میں یہاں ہمیشہ نہیں رہنے والی، ہم صرف یہاں شادی اٹینڈ کرنے آئے ہیں، شادی ختم ہوگی تو میں آپ کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ چچی نے گہرا سانس لیا اور پھر وہ بات کہہ دی جس سے پورے کمرے کا ماحول بدل گیا۔ نہیں نور العین، تم واپس نہیں جاؤ گی، تمہارے ابو تمہارا نکاح سلطان سے طے کر چکے ہیں، تم اسی حویلی میں رہو گی۔ میں دروازے کے باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ نور العین کو ابھی تک اس رشتے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، مگر اس کا رد عمل اتنا شدید ہوگا اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کون سلطان؟ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، آپ لوگ زبردستی میری شادی نہیں کروا سکتے۔ مجھے نہیں پسند یہ گاؤں، یہاں کے دیسی لوگ اور نہ یہاں کا کھانا۔ مجھے واپس جانا ہے اور میں واپس جاؤں گی۔ اس کی ایک ایک بات میرے کانوں میں صاف پڑ رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے دروازے پہ دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، چچی یہاں پہ اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا حویلی کی عورتوں کی آواز باہر تک نہیں جانی چاہیے۔ دادی اماں فوراً سے بولی، سلطان بیٹا تو ابھی باہر جا۔ تب تک نور العین کی نظریں مجھ پہ جم چکی تھیں۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی، جیسے پہلی بار غور سے دیکھ رہی ہو۔ پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی، اچھا تو یہ ہے وہ لڑکا جس سے آپ لوگ میری زبردستی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ اس کی آواز میں ایسی حقارت تھی جس نے میرے اندر آگ لگا دی۔ موم میں اس جاہل گنوار سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کے میرے جسم میں تو جیسے خون کھول اٹھا، میری مٹھیاں خود بخود بھیج گئیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے میں پلٹ گیا۔ اگر میں وہاں ایک لمحہ اور کھڑا رہتا تو شاید اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ پاتا۔ میں سیدھا بابا کے کمرے میں گیا۔ وہ بھی زمینوں سے واپس آئے تھے، چارپائی پہ بیٹھے پانی پی رہے تھے۔ میں نے اندر جاتے ہی کہا، بابا اپنی بھتیجی کی زبان کو لگام دے دیں، ورنہ میں اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ مجھے جاہل گنوار کہہ رہی ہے۔ میری آواز غصے سے بھاری ہو چکی تھی۔ بابا کے ماتھے پہ بھی بل پڑ گئے۔ میں نے پہلی بار ان کے سامنے اس رشتے پہ اعتراض کیا تھا۔ مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ پاکستان میں رہنے والے سبھی ان پڑھ اور گنوار ہوں۔ میں نے تعلیم حاصل کی تھی، دنیا دیکھی تھی، مگر میں نے کبھی اپنے گاؤں، اپنی مٹی اور اپنے رسم و رواج پہ شرمندگی محسوس نہیں کی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد کسان تھے اور مجھے ہمیشہ اس پہ فخر رہا تھا۔ بابا نے تحمل سے میری بات سنی۔
پھر بولے گھر کی بچی ہے سلطان، اسے اچھا ماحول نہیں ملا، جب اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گی تو سب سیکھ جائے گی، تم اپنا غصہ کم کرو۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ بابا آپ کو واقعی لگتا ہے وہ بدلے گی؟ میرے منہ پہ مجھے بدتمیز اور گنوار کہہ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرا غصہ کیسا ہے، اگر اسے میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو یہ سب نہیں چلے گا۔ میں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ بابا ہلکا سا مسکرائے۔ اچھا، زیادہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وجاہت سے بات کر لوں گا۔ میں خاموشی سے وہاں سے نکل آیا، مگر دل کا غصہ کم نہ ہوا۔ باہر لان میں آیا تو یاسر، فراز اور باقی کزنز وہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو فوراً پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ میں نے سارا واقعہ انہیں سنا دیا۔ میری بات ختم ہوئی تو سب کے چہرے سخت ہو گئے۔ فراز نے میز پہ ہاتھ مار کے کہا، اوئے سلطان، مرد بن، مرد اپنی منگ کبھی نہیں چھوڑتا۔ یاسر بھی فوراً بولا، شادی کر لے اس سے، پھر آہستہ آہستہ سب سمجھا دینا، ابھی سے ہار ماننے والا تو ہمارا سلطان بھی نہیں ہے۔ میں خاموش بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا۔ غصہ ابھی بھی میرے اندر دھک دھک کر رہا تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی ضد بھی جنم لے رہی تھی۔ شاید یہ لڑکی واقعی میرے صبر کا امتحان بننے والی تھی۔ یاسر کی شادی ختم ہوتی گھر میں سب کی توجہ میری اور نور العین کی طرف ہو گئی۔ پہلے صرف نکاح کی بات ہو رہی تھی، لیکن جب کزنوں نے مجھے الگ سے لے جا کے کہا، سلطان، مرد صرف نکاح نہیں کرتا، اپنی دلہن کو گھر بھی لے کے آتا ہے، شادی پوری ہونی چاہیے، نکاح بھی تے رخصتی بھی، تو نہ جانے کیوں میرے اندر بھی انا جاگ اٹھی۔ میں سیدھا داجی اور دادی اماں کے کمرے میں گیا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا، میں صرف نکاح نہیں کروں گا، اگر شادی ہوگی تو رخصتی بھی اسی دن ہوئے گی۔ میری بات سنتے ہی سب نے میری ہاں میں ہاں ملائی، مگر جب یہی بات نور العین تک پہنچی تو اس نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ نکاح کرے گی ہی نہیں، رخصتی تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل میں کہیں نہ کہیں چبھ گئی۔ کزنوں نے مجھے ہی آگے دھکیلا، جا سلطان، ایک بار اکیلے میں بات کر اس سے، شاید مان جائے۔ میں اسے ڈھونڈتے ہوئے حویلی کے لان میں پہنچا۔ وہ پھولوں کی کیاری کے پاس کھڑی پھول توڑ رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے جا کے رکا اور ذرا اونچی آواز میں بولا، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں مجھ سے شادی سے انکار کر رہی ہو؟ میری آواز سن کے وہ چونک گئی۔ اس نے مڑ کے مجھے دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ایسے جائزہ لیا جیسے کسی عجیب مخلوق کو دیکھ رہی ہو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے طنزیہ انداز میں کہا، جا کے پہلے خود کو آئینے میں دیکھو، وجہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کی بات سن کے میرے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، میں تو روز آئینے میں خود کو دیکھتا ہوں، مجھے تو آج تک وہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے، ذرا مجھے بھی تو سمجھاؤ۔ وہ بے پرواہی سے کندھے اچکا کے بولی، دیکھو مجھے کورین لڑکے پسند ہیں، پتہ ہے نا وہ کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے چند لمحے سوچا تو میرے ذہن میں فوراً وہ کلین شیو، دبلے پتلے، لڑکیوں جیسے چہرے والے لڑکے آ گئے، جنہیں دیکھ کے مجھے ہمیشہ بہت عجیب محسوس ہوتا تھا۔ میں بے اختیار بول اٹھا، وہ چکنے قسم کے؟ میری بات سن کے وہ پہلی بار کھل کے ہنسی۔ بالکل، سلم، سمارٹ اور کلین شیو، مجھے ویسے لڑکے پسند ہیں۔ تم بھی ویسے بن جاؤ تو پھر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ میں نے بے اختیار اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ میں کسی لڑکی نما لڑکے جیسا نہیں بن سکتا، میری اپنی الگ شخصیت ہے۔ وہ فوراً سے بولی، تو پھر اپنی شخصیت سنبھال کے رکھو اور جا کے گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی کر لو، کیونکہ میں تو ایسے ہی کسی لڑکے سے شادی کروں گی۔ اس کی بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، ہمارے ہاں بچپن کی منگ نہیں توڑی جاتی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ تو مت توڑو، جا کے اپنی منگ سے شادی کر لو، میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ میں نے پہلی بار اسے حیرت سے دیکھا۔ اچھا، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ میری بچپن کی منگ کون ہے؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، مجھے کیا پتا، ہوگی کوئی گنوار سی لڑکی جو گوبر کے اوپلے بنا کے دیواروں پہ تھوپتی ہوگی۔ اس کے لہجے میں ایسی حقارت تھی کہ میرے اندر کا غصہ پھر سے جاگ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جا کے اپنی ماں سے پوچھو کہ میری بچپن کی منگ کون تھی اور کون ہے۔
اور سن لو، میں اپنی منگ سے ہر حال میں نکاح کروں گا۔ اگر وہ شرافت سے نہیں مانے گی تو میرے پاس اور بھی بہت طریقے ہیں، مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے چلا آیا۔ وہ حسب معمول بے نیازی سے کندھے اچکا کے رہ گئی، جیسے میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی ماں سے پوچھا، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہی میرے بچپن کی منگ ہے تو پورے گھر میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ وہ صاف کہہ رہی تھی کہ میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ اگر آپ لوگوں میں انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے تو میں خود داجی اور دادی کے سامنے انکار کر دوں گی۔ چچی اسے سمجھا رہی تھی۔ نورالعین، اپنی زبان کو لگام دو، تم پوری حویلی میں بدتمیز مشہور ہو چکی ہو۔ یہی تمہارا اصل گھر ہے اور سلطان ہی تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ مگر وہ کہاں ماننے والی تھی۔ میں ایسے شوہر کو نہیں مانتی۔ اگر سلطان کو میرا شوہر بننا ہے تو پہلے یوان جیسا بن کے دکھائے۔ اگر اسے واقعی مجھ سے محبت ہے تو اپنی محبت کو ثابت کرے۔ چچی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے یہ باتیں بعد میں سنی تو میرے اندر عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ اصل دھچکا تو اس وقت لگا جب اس نے سب کے سامنے صاف کہہ دیا کہ اگر میری مرضی کے خلاف نکاح کروانے کی کوشش کی گئی تو میں نکاح خواں کے سامنے بھی انکار کر دوں گی۔ اس ایک جملے نے میری انا کو بری طرح زخمی کر دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے پورے خاندان اور برادری کے سامنے میرے منہ پہ تماچا مار دیا ہو۔ مجھے اس رات نیند نہیں آئی۔ میں نے غصے میں سگریٹ پہ سگریٹ پینا شروع کر دی، پوری ڈبیا ختم کر دی، مگر دل کا غصہ کم نہ ہوا۔ میرے کزنز بھی مجھے مسلسل بھڑکا رہے تھے۔ سلطان، ایک مرد ہو کے لڑکی تمہیں یوں انکار کر رہی ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میں کبھی عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا یا اسے دبانے والا انسان نہیں تھا۔ میری فطرت نرم تھی، لیکن نورالعین کی مسلسل بدتمیزیاں میرے صبر کا امتحان لے رہی تھیں۔ دوسری طرف نورالعین ایک ہی ضد کیے بیٹھی تھی کہ اسے واپس چین جانا ہے، مگر چچا صاف کہہ چکے تھے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے حویلی میں رہیں گے۔ یہاں تک کہ اس نے دھمکی دی کہ وہ شہر جا کے اپنے والد کے خلاف مقدمہ کر دے گی کہ اسے زبردستی روکا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کے چچا کا ضبط ٹوٹ گیا اور انہوں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ پورا گھر ساکت رہ گیا۔ میں بھی خاموش کھڑا تھا، مگر نہ جانے کیوں دل میں یہ احساس آیا کہ شاید پہلی بار کسی نے اسے اس کی ضد کا جواب دیا ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ رات کافی گزر چکی تھی مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بستر پہ لیٹا چھت کو گھور رہا تھا کہ اچانک باہر سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ گیلری میں آیا تو میری نظریں حیرت سے پھیل گئیں۔ نورالعین نے اپنے سارے دوپٹے آپس میں باندھ کے لمبی رسی بنائی تھی اور اسے گیلری سے نیچے لٹکا رہی تھی۔ آخری سرا وہ لوہے کی سلاخ سے مضبوطی سے باندھ رہی تھی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں دبے قدموں سے نیچے آیا اور حویلی کے پچھلے حصے میں جا کے خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ احتیاط سے دوپٹوں کے سہارے نیچے اتری۔ جیسے اس نے زمین پہ قدم رکھا اور پلٹی، مجھے سامنے دیکھ کے بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً بولی، میرے راستے میں مت آؤ، میں شہر جا رہی ہوں، میں اپنے باپ کے خلاف کیس کروں گی، میں تم سے زبردستی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، پھر بالکل سنجیدگی سے کہا، میں بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چونک کے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بات جاری رکھی، تم جیسی لڑکی کے ساتھ میرا بھی گزارا نہیں ہوگا۔ آؤ، میں خود تمہیں شہر چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں راستے بھی معلوم نہیں ہوں گے، جا کے جو کرنا ہے کر لینا، پھر سیدھا چین واپس چلی جانا۔ سچ کہوں تو تم چلی جاؤ گی تو میری بھی جان چھوٹ جائے گی، ورنہ بابا مجھے مسلسل تمہارے ساتھ شادی کے لیے کہتے رہیں گے۔ وہ چند لمحے مجھے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ شاید پہلی بار اسے لگا کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ آخرکار اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور میرے ساتھ چلنے پہ آمادہ ہو گئی، جبکہ میرے ذہن میں اس وقت ایک بالکل ہی مختلف منصوبہ جنم لے چکا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی، پوری حویلی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں بستر پہ لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ نورالعین کی ایک ایک بات میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ کبھی وہ مجھے جاہل کہتی، کبھی گنوار، کبھی میری مونچھوں کا مذاق اڑاتی۔
اور کبھی صاف کہہ دیتی کہ وہ کسی کورین لڑکے جیسے انسان سے ہی شادی کرے گی۔ میری انا کو اس کی ہر بات زخمی کر رہی تھی۔ تبھی اچانک گیلری کی طرف سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ باہر آیا تو دیکھا نورالعین نے اپنے دوپٹے آپس میں باندھ کے رسی بنا لی تھی اور اسے گیلری سے نیچے لٹکا رہی تھی۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ حویلی سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں فوراً نیچے آیا اور پچھلے صحن میں جا کے خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ احتیاط سے نیچے اتری۔ جیسی اس نے پلٹ کے دیکھا، میں ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ چونک گئی۔ میرے راستے سے ہٹو، میں شہر جا رہی ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اگر واقعی جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، راستے میں میری پوری بات سنو گی۔ شاید اسے لگا کہ میں واقعی اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ خاموشی سے گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی حویلی سے دور ایک سنسان جگہ پہ روکی جہاں ہمارے کھیت شروع ہوتے تھے۔ رات کی خاموشی میں صرف ہوا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ فوراً بولی، یہاں کیوں رکے ہو؟ میں گاڑی سے نیچے اترا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نورالعین ایک بار میری بات سن لو، میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، لیکن تم بھی ہر وقت میرے خاندان، میری مٹی اور میری عزت کی توہین کرتی رہتی ہو، یہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بازو باندھ کے کھڑی ہو گئی، اور میں اپنی مرضی کے خلاف شادی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور غصہ بھی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی اس رشتے سے انکار کرنا چاہتی ہو تو کل سب کے سامنے کر دینا، لیکن اس سے پہلے میرے بابا، دادی اور چچا کی عزت کا بھی سوچ لینا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ اسی دوران یاسر، فراز اور باقی کزنز ہمیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ گاؤں کی مسجد کے امام صاحب بھی تھے، کیونکہ سبھی کو یہ لگا کہ ہم دونوں کہیں دور نکل آئے ہیں۔ یاسر نے مجھے الگ لے جا کے کہا، سلطان، غصے میں کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس کا بعد میں پچھتاوا ہو۔ میں نے سر ہلایا۔ میں خود بھی جانتا تھا کہ غصہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ امام صاحب نے نورالعین سے نرمی سے بات کی، اس کی بات بھی سنی اور میری بھی۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹی، نکاح صرف اس وقت ہوتا ہے جب دونوں راضی ہوں، کسی پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ ان کی بات سن کے میں نے پہلی بار دل میں سکون محسوس کیا۔ ہم واپس حویلی آئے تو پورا گھر جاگ چکا تھا۔ اگلے دن نورالعین نے سب کے سامنے کہا کہ اسے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ خاندان والوں نے بھی اس کی بات مان لی۔ کچھ دن گزرے تو ہمارے درمیان تلخیاں کم ہونے لگی۔ میں نے بھی اس پہ اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش چھوڑ دی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے لوگوں کو سمجھنے لگی۔ بالآخر اس نے اپنی مرضی سے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور ہماری شادی پورے خاندان کی خوشی سے ہوئی۔ شادی کے بعد میں نے سوچا تھا کہ اب شاید ہماری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، مگر میں نورالعین کو کم سمجھ رہا تھا۔ 3 دن تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ میں گہری نیند سونے والا انسان تھا۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی مونچھیں سنوارنا میری روز کی عادت تھی۔ چوتھے دن بھی میں انگڑائی لیتا ہوا اٹھا اور حسب معمول آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی میری نظر اپنے چہرے پہ پڑی، میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں نے فوراً اوپر والے ہونٹ پہ ہاتھ پھیرا۔ میری مونچھیں غائب تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ ہاتھ لگایا۔ واقعی میری مونچھیں صاف کی جا چکی تھیں۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے لیے مونچھ صرف بال نہیں تھی، میری پہچان تھی، میری مردانگی کا فخر تھی۔ میری نظر فوراً صوفے پہ سوئی ہوئی نورالعین پہ گئی۔ وہ بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ میں تیز قدموں سے اس کے پاس گیا اور اس کے کندھے کو ہلا دیا۔ نورالعین، اٹھو۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہے؟ سونے دو مجھے۔ پھر اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی اور وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ میں نے غصے سے پوچھا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میری مونچھیں کیوں کاٹی ہیں؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بڑی سنجیدگی سے بولی، کیونکہ مجھے ایسے مرد بالکل بھی نہیں پسند۔ اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو تھوڑا کورین لڑکوں جیسا بننا پڑے گا۔ اس کی بات سن کے میرا خون کھول اٹھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟
وہ بے فکری سے کندھے اچکا کے بولی، اب کافی بہتر لگ رہے ہو۔ میری مٹھیاں بھیج گئی مگر میں نے خود پہ قابو رکھا۔ وہ فوراً بستر سے اتری اور ہنستی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے میری مونچھیں کاٹ دی تھیں، مسئلہ یہ تھا کہ اب میں گھر والوں کا سامنا کیسے کروں۔ آخر کار ہمت کر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے میں کمرے سے باہر نکلا اور دوپہر کے کھانے کی میز پہ جا کے بیٹھ گیا۔ بابا نے فوراً پوچھا، او سلطان، منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے آہستہ سے ہاتھ ہٹایا۔ جیسے ہی سب کی نظر میرے چہرے پہ پڑی، چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر فراز اپنی ہنسی نہ روک سکا، یاسر بھی کہا لگا بیٹھا۔ دادی اماں حیرت سے بولی، ہائے ربا، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے غصے سے نور العین کی طرف دیکھا جو نظریں جھکا کے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، آپ کی پوتی نے رات کو میری مونچھیں صاف کر دی ہیں۔ اس کے بعد تو پورا گھر ہنسنے لگا۔ میں غصے میں کرسی چھوڑ کے باہر نکل آیا، جبکہ پیچھے سے کزنز کی آوازیں آ رہی تھیں، اوے سلطان، اوے ابھی تو سچی مچی کورین ہیرو لگ رہا ہے۔ میں بڑے غصے سے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آیا تھا۔ آج بھی نور العین نے کسی نہ کسی طرح مجھے سب کے سامنے شرمندہ کروا دیا تھا۔ دادا جان کی ڈانٹ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر جیسے ہی میری نظر اس پہ پڑی، میرا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی، اس کے چند بال چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گیا اور بے اختیار اپنی انگلی سے اس کے چہرے پہ آئی ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے کر دیا۔ وہ فوراً ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ میں ہلکا سا مسکرایا، اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ فوراً بولی، خبردار، میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس نے انگلی اٹھا کے مجھے تنبیہ کی تو میں نے نرمی سے اس کی انگلی تھام لی۔ ہر بات لڑائی سے شروع کرنا ضروری ہے کیا؟ وہ غصے سے بولی، مجھے تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، آج نہیں کرتا، لیکن ایک دن تم خود میرے پاس آ کے بات کرو گی۔ یہ کہہ کے میں صوفے پہ جا کے لیٹ گیا اور کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو نور العین پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی اور میرے سامنے چائے کا کپ رکھ دیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ میرے لیے ہے؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، امی نے بھیجی ہے، غلط مطلب مت نکال لینا۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ جو بھی ہے، اچھا لگا۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ دوپہر تک دادا جان نے مجھے سگریٹ کے بارے میں سب کے سامنے خوب ڈانٹا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ میری سگریٹ کی ڈبیا وہاں کس نے رکھی ہوگی۔ غصے سے میں کمرے میں آیا تو نور العین آرام سے چپس کھا رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ لے کے ایک طرف رکھ دیا۔ تم نے شکایت لگائی تھی نا؟ وہ پوری بے خوفی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں لگائی تھی۔ میں نے دانت بھینچ کے پوچھا، کیوں؟ وہ بولی، کیونکہ تم ہر وقت مجھے اس گھر کی روایات سکھاتے رہتے ہو۔ اگر اس خاندان کے مرد سگریٹ نہیں پیتے تو تم کیوں پیتے ہو؟ پابندیاں صرف عورتوں کے لیے تو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کے میں چند لمحے خاموش رہ گیا۔ دل ماننے کو تیار نہیں تھا، پر بات غلط بھی نہیں تھی۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ کم از کم حویلی کے اندر کبھی سگریٹ نہیں پیوں گا، اور آہستہ آہستہ یہ عادت بھی چھوڑ دی۔ نور العین بھی بدلنے لگی تھی۔ اب وہ شلوار قمیض پہننے لگی تھی۔ دادی کے ساتھ باورچی خانے میں وقت گزارتی، اماں سے دیسی کھانے بنانے سیکھتی، اور کبھی کبھی میری پسند کا کھانا بھی بنا دیتی۔ اگرچہ بعد میں یہی کہتی کہ غلط فہمی میں مت رہنا، یہ سب میں نے تمہارے لیے نہیں بنایا۔ میں جانتا تھا کہ وہ زبان کی سخت ہے، مگر دل کی بری نہیں تھی۔ ہمارے درمیان جھگڑے اب بھی ہوتے تھے، مگر ہر جھگڑے کے بعد ہم پہلے سے کچھ زیادہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر ایک دن ڈاکٹر نے بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میری دنیا جیسے بدل گئی۔ نور العین کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا کہ ڈرو مت، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ اس دن کے بعد میری ہر صبح اور ہر رات اس کے نام ہو گئی۔ رات کو اگر اس کے پاؤں میں درد ہوتا تو میں خاموشی سے دباتا،
اگر اسے کسی چیز کی خواہش ہوتی تو میں شہر سے جا کے وہ چیز لے کے آتا۔ اس کی ذرا سی تکلیف بھی مجھے بے چین کر دیتی۔ گھر والے بھی اس کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ دادی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی، اماں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، اور بابا ہر دوسرے دن ڈاکٹر سے اس کی خیریت پوچھتے۔ نور العین اکثر حیران ہو کے سب کو دیکھتی رہتی۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ خاندان کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ دن آیا جب ہماری بیٹی نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ میں نے پہلی بار اسے اپنی باہوں میں لیا تو دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے فوراً کہا اس کا نام حیا ہوگا۔ نور العین نے میری طرف مسکرا کے دیکھا اور اس کی مسکراہٹ میں پہلی بار میرے لیے اپنائیت تھی۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی صرف حیا کے گرد گھومنے لگی۔ وہ روتی تو ہم دونوں ایک ساتھ گھبرا جاتے، اسے بھوک لگتی تو ہم دونوں ایک دوسرے سے پہلے اسے گود میں لینے کی کوشش کرتے۔ رات کو اگر وہ جاگ جاتی تو کبھی میں اسے اٹھا کے ٹہلتا اور کبھی نور العین اسے سینے سے لگا کے چپ کرواتی۔ کب ہماری پرانی لڑائیاں پیچھے رہ گئیں ہمیں خود بھی احساس نہ ہوا۔ کب نور العین نے اپنے خوابوں کے کورین لڑکوں کو بھلا کے مجھے قبول کر لیا، اور کب میں صرف ایک ضدی شوہر سے ایک ذمہ دار شوہر اور باپ بن گیا۔ یہ بھی وقت نے آہستہ آہستہ سکھا دیا۔ آج جب میں اپنی بیٹی کو گود میں لیے نور العین کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل یہی کہتا ہے کہ زندگی شاید واقعی اسی کا نام ہے۔ اختلاف بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر ساتھ نبھانے کا جذبہ، احترام اور محبت موجود ہو تو یہی رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ترین بندھن بن جاتا ہے۔